یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو آزادی کے خواب تو دیکھتا تھا، مگر جب زندگی نے اس کے سامنے کھلا آسمان رکھا تو وہ اپنے ہی خوف کے پنجرے میں قید ہو گیا۔ ایک سرسبز وادی کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں حمزہ نام کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ دوسرے بچوں کی طرح شور مچانا، کھیلنا، ہر وقت لوگوں میں رہنا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ اکثر اکیلا بیٹھا آسمان کو دیکھتا رہتا، درختوں کے نیچے خاموشی سے سوچتا رہتا۔ اس کے والد بہت سخت مزاج انسان تھے۔ وہ ہمیشہ حمزہ کو احتیاط، خوف اور ناکامی کے قصے سناتے رہتے۔ لوگوں پر بھروسہ مت کرو، زیادہ خواب دیکھنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، ہمیشہ محفوظ راستہ چنو۔ یہ جملے آہستہ آہستہ حمزہ کے دل میں اترتے گئے۔ شروع میں وہ صرف محتاط تھا، پھر وہ ڈرنے لگا، اور آخرکار خوف اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ اگر اسے کوئی نیا موقع ملتا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا۔ اگر کوئی خواب دل میں پیدا ہوتا تو وہ خود ہی اسے دبا دیتا۔ اسے ہمیشہ لگتا کہ باہر کی دنیا خطرناک ہے، اور اگر وہ اپنے محفوظ دائرے سے باہر نکلا تو ناکام ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے دوست شہر چلے گئے، اپنے خواب پورے کرنے لگے، نئی منزلوں کی طرف نکل گئے، مگر حمزہ وہیں رہ گیا۔ وہ ہر روز ایک ہی راستے پر چلتا، ایک ہی لوگوں سے ملتا، اور ایک ہی زندگی جیتا رہا۔ باہر سے سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، مگر اندر سے وہ آہستہ آہستہ گھٹ رہا تھا۔ رات کو وہ اکثر اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جاتا۔ وہ پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے دیکھتا اور سوچتا، کاش میں بھی ایسا آزاد ہوتا۔ مگر اگلے ہی لمحے خوف اس کے دل کو پکڑ لیتا۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو؟ اگر لوگ ہنسنے لگے تو؟ اگر میں ٹوٹ گیا تو؟ یہ سوالات اس کے اندر دیواریں کھڑی کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ وہ دوسروں سے بھی دور ہونے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ وہ زندگی کے قافلے سے پیچھے رہ گیا ہے۔ ایک دن شدید بے چینی کے بعد وہ گاؤں سے دور نکل گیا۔ وہ بغیر کسی مقصد کے چلتا رہا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، آسمان پر بادل تھے، اور دور پہاڑوں کے درمیان ایک پرانی وادی خاموش کھڑی تھی۔ چلتے چلتے اسے ایک چھوٹی سی خانقاہ نظر آئی۔ خانقاہ کے باہر ایک بوڑھا درویش بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ایک پرانا پنجرا رکھا ہوا تھا جس میں ایک سفید پرندہ قید تھا۔ پرندہ بار بار اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہا تھا جیسے باہر نکلنا چاہتا ہو۔ حمزہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، یہ پرندہ اتنا بے چین کیوں ہے؟ درویش نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے اندر اڑنے کی خواہش ابھی زندہ ہے۔ یہ سن کر حمزہ خاموش ہو گیا۔ پھر اچانک درویش نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ حمزہ حیران ہو کر پرندے کو دیکھنے لگا۔ پرندہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آیا۔ اس نے باہر جھانکا، کھلے آسمان کی طرف دیکھا، مگر پھر واپس پنجرے کے اندر چلا گیا۔ حمزہ حیران رہ گیا۔ یہ باہر کیوں نہیں نکلا؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے نرمی سے کہا، کیونکہ بعض اوقات قید انسان کو اتنی پرانی لگنے لگتی ہے کہ آزادی بھی خوفناک محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ جملہ سیدھا حمزہ کے دل میں اترا۔ اسے محسوس ہوا جیسے درویش اس پرندے کی نہیں، اس کی اپنی بات کر رہا ہو۔ وہ بھی تو برسوں سے خوف کے پنجرے میں قید تھا۔ وہ خواب دیکھتا تھا، آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر ہر بار خوف اسے واپس روک لیتا تھا۔ ہوا درختوں کے پتوں سے ٹکرا رہی تھی اور کھلا آسمان خاموشی سے پھیلا ہوا تھا۔ مگر انسان خوف سے آزاد کیسے ہوتا ہے؟ حمزہ نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے جواب دیا، پہلا قدم اٹھا کر، کیونکہ خوف ہمیشہ دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے، اور انسان جب تک باہر نہ نکلے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آسمان کتنا وسیع ہے۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل میں اترنے لگے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ حقیقت میں ناکامی سے نہیں ڈرتا تھا، وہ صرف نامعلوم راستوں سے ڈرتا تھا۔ مگر اگر میں گر گیا تو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ درویش مسکرایا اور بولا، جو پرندے اڑنا سیکھتے ہیں وہ کبھی کبھی گرتے بھی ہیں، مگر گرنے کے خوف سے اڑنا چھوڑ دینا اصل شکست ہے۔ یہ جملہ حمزہ کے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔
اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ برسوں سے صرف محفوظ رہنے کی کوشش کرتا رہا، اور اسی کوشش میں اس نے جینا چھوڑ دیا۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، بادل ہٹ رہے تھے اور آسمان پر ستارے نمودار ہونے لگے تھے۔ کافی دیر خاموشی کے بعد حمزہ نے پوچھا، اگر انسان خوف کے باوجود قدم اٹھائے تو کیا وہ واقعی بدل سکتا ہے؟ درویش نے کہا، خوف ختم نہیں ہوتا، مگر انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب انسان اپنے خوف سے بڑا ہو جائے تبھی وہ آزاد ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ آزادی خوف کے ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ خوف کے باوجود آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اسی لمحے درویش نے دوبارہ پنجرے کی طرف دیکھا۔ پرندہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آسمان کو دیکھا، پھر اچانک اپنے پر پھیلائے اور کھلے آسمان میں اڑ گیا۔ حمزہ کی آنکھیں حیرت سے بھر گئیں۔ وہ پرندہ پہلے تھوڑا لرز رہا تھا، مگر کچھ ہی لمحوں بعد ہوا کے ساتھ بلند ہونے لگا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، دیکھا، آسمان ہمیشہ سے اس کا تھا، صرف خوف اسے پنجرے میں رکھے ہوئے تھا۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں سمجھ گیا۔ درویش نے پوچھا، کیا؟ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میرا سب سے بڑا پنجرہ دنیا نہیں تھی، میرا خوف تھا۔ اس رات کے بعد حمزہ کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ اس نے ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں بدلا، مگر اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کیے۔ اب اگر کوئی نیا موقع آتا تو وہ فوراً پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اگر دل میں خوف پیدا ہوتا بھی تو وہ اس کے باوجود آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ پہلے پہل اس کے قدم لرزتے رہے، مگر پھر اس کا اعتماد بڑھنے لگا۔ وہ پہلی بار زندگی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اب وہ دوسروں کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرتا تھا، وہ صرف اپنے خوف سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد لوگ حیران تھے کہ حمزہ پہلے جیسا خاموش اور خوفزدہ انسان نہیں رہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم اتنے بدل کیسے گئے؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں نے اپنے پنجرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ سبق: انسان کی سب سے بڑی قید اکثر باہر نہیں ہوتی، وہ اس کے اپنے خوف ہوتے ہیں، اور جب انسان خوف کی وجہ سے قدم اٹھانا چھوڑ دے تو وہ زندہ رہ کر بھی زندگی نہیں جیتا۔ مگر جو انسان خوف کے باوجود آگے بڑھنا سیکھ لے، اس کے لیے پوری دنیا ایک کھلا آسمان بن جاتی ہے، کیونکہ آزادی دروازے کھلنے سے نہیں، دل کے خوف ٹوٹنے سے ملتی ہے۔